اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students of class 6th. Today our topic is discussing what books and burials tell us. تو میرے بچوں ہم نے کل سے جو لیسن اسٹارٹ کی تھی what books and burials tell us. اس میں تو ایک لاسٹ پہ ایک پوائنٹ میں نے کہا تھا 3 gods or especially important. پیارے بچوں 3 خدا خاص طور پر ہمیں اگنی دا گاڈ آف فائر، یہ ہندو دھرم کے لوگ جو کہتے ہیں اگنی مینس دا گاڈ آف فائر، اندرا اے واری گاڈ، سوما اے پلانٹ فرام وچ اے اسپیشل ڈرنکنگ واز پریپیئرڈ. اگنی اس کو آگ کا دیوتا بھگوان مانا جاتا ہے. اندرا پریشان کن خدا، اس کو بھی راجا مانا جاتا ہے. سوما اے پلانٹ فرام وچ اے اسپیشل ڈرنکنگ واٹر پریپیئرڈ. سوما ایک ایسا پودا جہاں سے خصوصی ڈرنکنگ تیار کیا گیا ہے. اس کو بھی بھگوان کی صورت میں دیکھتے ہیں، کیونکہ جو ان کے 3 خدا جو مانتے ہیں، ان کو ایک خدا کے ان کو مختلف روپوں میں مثال ہم مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے. ہندو دھرم کے لوگ مختلف چیزوں کے مختلف بھگوان مانتے ہیں. Sanskrit is part of a family of language known as Indo-European. سنسکرت زبانوں کے ایک ایسے خاندان کا حصہ ہے جہاں ہندو و یورپ کہا جاتا ہے. Many other languages derived from the family. مثال کے طور پر مختلف زبانوں کے لوگ many other languages کیونکہ مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف لینگویجز. مثال آسامی، گجراتی، ہندی، انگلش، فرینچ، جرمن، کشمیری، سندھی، پرشین، اٹلین، اسپینش. تو اس کے بعد دوسرا پارٹ ہے ہاؤ ہسٹورینز اسٹڈی دا رج ویدا. ہاؤ ہسٹورینز اسٹڈی دا رج ویدا. مورخین کس طرح رگ ویدا کا مطالعہ کریں، جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ کس طرح اس کا مطالعہ کریں گے. ہاؤ اسٹوری، یہاں پہ جو خیال رکھنا، ہاؤ ہسٹورین اسٹڈی رگ ویدا. کس طرح یہ لکھیں گے. ہسٹورین مینس ہم لکھیں گے ہسٹورین لائک جو کہ یہاں پہ ہے لائک آرچولوجسٹکس، جو کہ پرانے لکھنے والے ہوتے ہیں، جو پچھلے زمانے کے لوگ ہیں وہ کس طرح لکھتے تھے. ہسٹورین مینس بکس، کتاب ہے. ہسٹورین مینس ہم لکھیں گے یہاں پہ بکس، جو کہ پرانی کتاب تھی. تو کس طرح لکھتے تھے. فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دا پاسٹ مٹیریل ریمینس بائی ایگزامن ریٹن سورس ایز ویل. گزشتہ کے بارے میں معلوم کرے. کسی جگہ کچھ لکھتے ہیں تو اس سے پتہ کچھ نہیں آتا. دوسرا یہ کہ کتابیں
جو ہوتی ہے ان کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم کسی دیوار پہ دیکھیں گے، کسی مکان پہ دیکھیں گے، کہیں پہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اگر کہیں پہ لکھا ہوا ہے تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا ہے کیا چیز ہے، کیا تھا یہاں پہ. بریلز مطلب جو بریلز ہوتے ہیں، جو دفن ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں اس طرح سے پتہ چلے گا تاکہ جو یہ بک، جو یہ ہسٹری ہماری پاس آئی ہے، ہسٹری سے ہمیں یہ پتہ چلے گا یہاں پہ کچھ لوگ، کوئی لوگ جو رہتے ہیں، جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، ہاؤ دے اسٹڈی دا رگ ویدا، وہ کس طرح رگ ویدا کا مطالعہ کریں گے، ہمیں بھی اسی طرح سے پتہ چلتا ہے. Some of the hymnals in the Rig Veda are in the form of dialogues. رگ ویدا میں کچھ تسبیحات مکالموں کی شکل میں ہے. وشو مترا نامی ایک بابا اور دور دراز بیاس و تلج کے مابین مکالمے، جن کو دیو دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا ہے. کیونکہ ایسی کچھ کتابیں ہیں، کچھ بکس ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں، ان کتابوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ کون کون سے لوگ رہتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں. مثال بیج اینڈ سٹلاج کو ہم جب کتاب پڑھتے ہیں، جب ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے ہم نے کیا کچھ پچھلے زمانے میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو آیا، کہ پچھلے لوگ جو کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے رہتے ہیں جاتے ہیں. تو کل انشاءاللہ ہم کریں گے اس کا دوسرا پیراگراف، کیٹلز ہارس اینڈ چیریٹس. تو آج اتنا ہی ہے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اسی پروگرام، اسی ٹاپک پہ. تھینکس.